حال ہی میں جو ایشین افریقن پیسیفک پاور لفٹنگ ہوئی ہے کمبائن، اس میں میں نے -84 کیٹیگری میں 5 گولڈ میڈل ون کیا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے گھر میں ایک پہلوان پالنا، بہت مشکل، ہم لوگ چار ہیں۔ بہت اچھا لگا جب ہم پاکستان آئے تو ہم لوگ کو بہت وارملی ویلکم کیا۔ یہ ورلڈ میں پہلی دفعہ ایونٹ ہوا ہے اور پاکستان نے ریپرزینٹ بھی پہلی دفعہ کیا اور 5 گولڈ میڈل لیے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں GNN+ اور میں ہوں طیب سلہڑی۔ آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں 3 بہنوں سے جو سہیل سسٹرز کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے افریقہ میں ہونے والی پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں جو ہے وہ 5 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اسٹوری کیا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم۔ سب سے پہلے تو تینوں اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ٹوئنکل ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام سبل ہے۔ ویرونیکا نام ہے۔ میم مجھے بتائیے گا کہ 3 بہنیں ہیں، تینوں نے 5 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ یہ اسپورٹس میں تو وومن جو ہیں وہ بہت کم خواتین نظر آتی ہیں ہمیں، تو یہ جرنی اپنی تھوڑی سی بتائیے گا۔ اسٹارٹنگ میں نے کیا تھا اور میرے ابتدائی جو کوچنگ تھی وہ میرے والد صاحب نے کی تھی، کیونکہ ان کا یہ ایم تھا کہ اگر میرے بچوں میں ٹیلنٹ ہوا تو میں ان کو آگے آنے کا موقع دوں گا۔ تو اسی لیے پھر میں نے اس طرح کی گیم کی تھی۔ میں نے ویٹ لفٹنگ، پاور لفٹنگ اور کبڈی سے اسٹارٹ کیا تھا۔ 2013 میں میں ورلڈ کپ کبڈی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور 2015 میں نے پاور لفٹنگ میں ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ جو کہ مسقط عمان میں ہوئی تھی اس میں گولڈ میڈل ون کیا، اور فرسٹ فار ایور وومن کا مجھے یہ لقب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوشینیا پیسیفک پاور لفٹنگ جو کہ سنگاپور میں ہوئی تھی اس میں میرا اپنا ویٹ 72 kg تھا اور میں نے 240 kg ویٹ لفٹ کر کے پاکستان کے نام 4 گولڈ میڈل کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2018 میں ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ ہوئی تھی جس میں ہم چاروں بہنوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا اور میڈل کمبائن جو نہیں یہ آلریڈی ہم لوگ میڈلز لے کر آ چکے ہیں پہلے بھی، اور اس میں ہم لوگوں نے میں نے پھر گولڈ میڈل ون کیا تھا۔ ابھی حال ہی میں جو ایشین افریقن پیسیفک پاور لفٹنگ ہوئی ہے کمبائن، اس میں میں نے -84 کیٹیگری میں 5 گولڈ میڈل ون کیا ہے۔ 4 گولڈ میڈل میں نے کلاسک میں لیے ہیں اور 1 گولڈ میڈل میں نے ایکوپڈ میں لیا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ بہن سے متاثر ہو کے آپ بھی اس شعبے میں آئی ہیں یا بچپن سے ہی شوق تھا؟ نہیں، اسٹارٹنگ ٹوئنکل نے کی تھی، تو ٹوئنکل کو دیکھ کے ہی ہم لوگوں نے پاور لفٹنگ اسٹارٹ کی۔ تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ ہماری جم دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی انٹرنیشنلی اکوپمنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار ہیں پریزیڈنٹ ڈاکٹر ظفر اقبال بٹ صاحب کے کہ جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی وومن اسپورٹس کمپلیکس اولڈ کیمپس میں ہمیں یہ جم دیا ہوا ہے۔ ہم یہاں ٹریننگ کریں۔ پاکستان میں ہمارے پاس پراپر ایک جم نہیں ہے وومن کا نا، وومن کی اکیڈمی ہونی چاہیے جس میں انٹرنیشنل اکوپمنٹ ہونے چاہیے، ہمارے کیمپ لگنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیجنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اچھی ٹریننگ کر کے پاکستان کا نام مزید روشن کر سکیں۔ کب سے یہ سوچا تھا؟ بچپن سے ہی یہ پلان کر لیا تھا کہ میں نے ویٹ لفٹر بننا ہے، پاور لفٹر بننا ہے، اسپورٹس میں جانا؟ والد صاحب کرکٹر تھے تو ان کو تھا کہ اگر میرے بچوں میں ٹیلنٹ ہوگا میں آگے آنے کا موقع دوں گا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم لوگوں میں شوق ہے تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی اور انہی کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ ہیں۔ آگے کس طرح کریئر کا آغاز کیسے کیا، پرسو کیسے کیا؟ اسٹارٹنگ کی صبح میں کالج یونیورسٹیز اسکول جاتے تھے، شام میں ٹریننگ کرتے تھے، تو 2012 سے اب تک ہم لوگ اسٹل ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو کافی مشکلات کا سامنا، 4 گھنٹے شام میں ٹریننگ کرتے ہیں، 2 گھنٹے صبح میں کرتے ہیں، اور ڈائٹ بہت زیادہ اس میں مطلب ہم لوگوں کی میٹر کرتی ہے۔ 5 میلز لینے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے گھر میں ایک پہلوان پالنا، بہت مشکل، ہم لوگ 4 ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں آپ کب سے ہیں اس شعبے میں؟ میں نے 2015 میں اسٹارٹ کیا تھا جب اپنی دونوں بہنوں سے متاثر ہو کے؟ جی بالکل، جب یہ ان لوگوں نے اسٹارٹ کر دی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے بھی اسٹارٹ کی۔ میں نے ان لوگ کے ساتھ جاتی تھی ٹریننگ کے لیے، تو جو میرے کوچ ملک راشد ہے نا، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نا پاور لفٹر بن سکتی ہے اچھی، تو ان کو دیکھ کے پھر میں نے اسٹارٹ کیا۔ تو میں 2015 میں پہلی نیشنل چیمپئن ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں لگاتار 3 سال چیمپئن رہی، اور 2018 میں ایشین چیمپئن شپ کے لیے دبئی گئی، جو ہم چاروں بہنیں گئی اور ورلڈ ریکارڈ بنا ہمارا۔ وہاں سے میں نے سب جونیئر کیٹیگری میں گولڈ میڈل لیا ایشیا کا۔ اس کے بعد پھر میں لگاتار 3 سال چیمپئن رہی، اور اس کے بعد 2024 میں ایشین یونیورسٹی کپ میں گئی، اور اس میں مجھے فرسٹ فیمیل فار ایور کا مجھے لقب ہے کہ میں پاکستان کی پہلی لڑکی تھی یونیورسٹی کپ میں جو ریپرزینٹ کر کے آئی تھی۔ تو وہاں سے بھی میں نے 4 سلور میڈل اور 1 گولڈ میڈل لیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی میں ایشین پیسیفک کمبائن چیمپئن شپ میں نے 4 گولڈ میڈلس کلاسک میں لیا اور 1 گولڈ میڈل میں نے کوئک میں لیا۔ اور 1 گولڈ میڈل لینا جو ہے نا وہ بڑا مشکل بات ہے اور لوگ بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں۔ آپ تینوں بہنوں نے
5 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں, تو کیسا لگتا ہے یہ جب لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بہت اچھا لگا. جب ہم پاکستان آئے تو ہم لوگ کو بہت وارملی ویلکم کیا. اتنے زیادہ ایئرپورٹ پہ لوگ تھے, حالانکہ ہم لوگ کی جو فلائٹ تھی وہ ڈیلے بھی ہو گئی تھی, تو رات 9 بجے اتنا کراؤڈ تھا, تو بہت اچھا فیل ہو رہا تھا. یہ جو 5 میڈل ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. 5 میڈل ایسے ہیں, ایک ہمیں اسکوٹ میں جو بیسٹ ہوا, ایک اسکوٹ کا گولڈ میڈل, ایک ڈیڈ کا گولڈ میڈل اور ایک بینچ پریس کا, اور ایک گولڈ میڈل ان تینوں کا کمبائن جو اچھے ٹوٹل پہ ہمیں ملا, تو وہ چوتھا گولڈ میڈل وہ تھا. اور جو اکوپ تھی اس میں ان لوگوں نے اوور آل 1 میڈل دیا تھا ہم لوگ کو. تو ایسے یہ 5 میڈل جو ہے. آپ مجھے بتائیں, گھر والوں کو منانے میں مشکل نہیں ہے کہ ساری بہنیں ایک ہی کام میں لگ گئی؟ پہلے فیملی کی طرف سے تو ہمارے والدہ والد کی طرف سے تو بہت زیادہ سپورٹ تھی ہمیں, بٹ یہ ہے کہ جو خاندان والے تھے, میرے جو دادا تھے, وہ تھوڑا اسٹارٹنگ میں پسند نہیں کر رہے تھے اس چیز کو. پر میں نے جیسے اسٹارٹ کیا, میں 2013 میں جب انڈیا گئی تو ان کا رجحان کافی زیادہ اس طرف انٹرسٹ ہوا, وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. پر نیکسٹ اس کے بعد جتنی بھی ہماری فیملی تھی وہ ہر ٹائم ہمیں موٹیویٹ کرتی تھی اور سپورٹ کرتی تھی. اچھا, باقی بہنوں کو لانے کا آئیڈیا آپ کا تھا یا یہ آپ سے انسپائرڈ ہے؟ اصل میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو والد صاحب کا تھا کہ اگر سائبل کر سکتی ہے, مریم کر سکتی ہے, ویرونیکا کر سکتی ہے, تو چاروں کریں. بٹ یہ جو چاروں بہنوں کا اور یہ جو ایشین افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ میں جو یونیک ہمارا ورلڈ ریکارڈ بنا ہے, یہ ایک یونیک ورلڈ ریکارڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایشین پیسیفک افریقن, یہ ورلڈ میں پہلی دفعہ ایونٹ ہوا ہے, اور پاکستان نے ریپرزینٹ بھی پہلی دفعہ کیا اور 5 گولڈ میڈل لیے. یہ ایک یونیک ورلڈ ریکارڈ ہے, اور یہ سارا جو ریکارڈ اور یہ جو ہم ڈیلیکیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ڈریم تھا یہ میرے کوچ کا تھا, سر محمد راشد ملک صاحب کا, تو ان کا ڈریم ہم لوگوں نے پورا کیا. اچھا, مجھے بتائیں کہ کتنی مشکل ٹریننگ کے بعد یہ اچیومنٹ جو ہے وہ ہوئی, اور کیا ڈائٹ پلان ہوتا ہے, سارا دن کیا روٹین ہوتی ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہماری گیم بہت مشکل ہے اور اس کی اکوپمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. تو کیونکہ انٹرنیشنل پاور لفٹنگ فیڈریشن کے اکارڈنگلی SBD کے ہم لوگوں نے اکوپمنٹ جیسے کہ بیلٹ ہو گئی, کوسٹیوم ہو گیا اور سوکس, ہر ایک چیز ان کے مطابق ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, ڈائٹ بہت زیادہ ہے. اور جو ہمارے سر ہیں ڈاکٹر عدنان جبار, وہ جو ہیں وہ ہمیں ڈائٹ پلان بنا کے دیتے ہیں. 5 میل ہم لوگ دن میں یوز کرتے ہیں. کس طرح مینیج کرتے ہیں, کون اس کا اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ ابھی تک تو ہمارے والد صاحب کر رہے تھے, کیونکہ والد صاحب چاروں بہنوں کو, ہم لوگوں نے کچھ نے ویٹ کم کرنا ہوتا ہے, کچھ نے بڑھانا ہوتا ہے. میں نے اور ویرونیکا نے بڑھانا ہوتا ہے, تو ہم لوگ زیادہ پروٹین, کاربس اور وائٹامنز اچھے لیتے ہیں. اور ابھی تک تو ہمیں صرف فیملی سپورٹ کر رہی ہے. پر میں آنے والے ٹائم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو ہم لوگوں نے جو میڈلز لیے ہیں اس کے لیے میں پر امید ہوں کہ حکومت کی جانب سے ہمیں میڈلز کی اچھی انعام رقم ملے گی. اور اچھا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ حکومتی سطح پر آپ کو اب تک جو ہے وہ کیا کس طرح سے اپریشیٹ کیا گیا ہے, کوئی انعام وغیرہ ملا ہے, یا کوئی آپ کو جم, انہوں نے کہا ہو کہ آپ کو جم بنا کے دیتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا, چونکہ آپ کی اچیومنٹ ایسی ہے, اور آپ کی ٹریننگ میں کس طرح سے حکومت جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ ابھی تک تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ پاکستان نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے, کیونکہ جب ایونٹ چل رہا تھا تب بہت زیادہ انہوں نے پریئرز میں یاد رکھا, اور جب ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آئے ہیں تب بہت زیادہ وارملی ویلکم کیا گیا ہے. اور سارے اداروں کے مطلب کافی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کی میں شکر گزار ہوں. بٹ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی انعام یا کوئی انعامی رقم اناؤنس نہیں کی گئی ہے, پر ہم لوگ ابھی تک پر امید ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا. بٹ یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں اچھا جم پرووائڈ کیا جائے انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ کا, اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کو کیمپس دیا جائیں, بجٹ دیا جائے. اور نیکسٹ جو ہماری کامن ویلتھ آ رہی ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو خاص طور پہ جو ایکسپینڈیچر ہے اور ہمارے جو اسپانسرز ہیں وہ دیے جائیں, کیونکہ اس دفعہ ہم لوگوں کو اسپورٹس بورڈ پنجاب نے ٹکٹس پرووائڈ کیے ہیں, بٹ جو باقی ایکسپینڈ تھے وہ سارے میرے والد صاحب نے خود کیے تھے.